جی مسٹر سعید، السلام علیکم. سعید صاحب بات سعید کریں. بھائی السلام علیکم. علیکم جی بھائی السلام. علیکم کیسے ہیں السلام. آپ؟ ٹھیک ٹھاک اللہ ہیں؟ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ سناؤ. الحمدللہ. آج ہمارے نا علاقے میں لائٹ نہیں تھی تو میں نے گاڑی نکالی ہے اور سڑکوں پہ گشت کر اللہ آپ رہا کو ہوں صرف. سلامتی دے اور میرے میں بھائی. نے کہا قبلہ کی بات سن لیں اور قبلہ کی خوبصورت باتیں سن لیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اچھا بھائی مجھے ایک دو سوال پوچھنے ہیں. میں نے نا ایک تو ہمارے اہل تشیع کے ایک ہیں آج کل بڑی ان کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں. انہوں نے آپ کو مخاطب کر کے ایک ویڈیو جو ہے نا پیغام جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آئی تھنک انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا حوالہ دیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ان کا کوئی صحابی آیا اور اس نے بتایا کہ فلاں بندے نے آپ کے عدو کے اوپر نام لے کے لعنت کی ہے تو اللہ. آپ نے فرمایا کہ اس پر لعنت. ہم. ایک تو مجھے اس کے بارے میں بتا دیجیے گا. انہوں نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کے متعلق منع فرمایا کہ نام لے کے آپ نے اس پہ لعنت کیوں کی. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس نے دیکھیں کسی دیکھیں یہ غالباً مسلم کا جی ہاں دیکھیں یہ خود آپ کے جواب دے مولوی دیجیے. حضرات سارا دن، یعنی آپ ان کی نماز جمعہ پہ چلے جانا، کیا کہتے ہیں؟ مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر فلان، مرگ بر ضد ولایت فقی. یہ نام لے کر پورے ملکوں کو لعنت کرتے ہیں. جب ابو بکر عمر کی باری آتی ہے تو ان کو یاد آتا ہے کہ ان کے نام لے کر ان کو لعنت نہ کیا جائے. تو اس کے ساتھ بہت سارے احادیث ہیں جن میں ائمہ طاہرین علیہ السلام نے نام لے کر خود لعنت فرمائی اور لعنت سے بدتر بیان فرمائے، لعنت سے شدید تر الفاظ استعمال کیے. ہمارے احادیث اس میں بہت زیادہ ہے. اوکے، تو یہ جو ہے نا یہ تقیے پہ منحصر ہے. یہ کنڈیشنز مختلف ہوتے ہیں. تقیے کے کنڈیشنز ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے تک انسان، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو شخص پشاور میں رہتا ہے، جو شخص کوہاٹ میں رہتا ہے، جو شخص ایسے علاقوں میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ نواسب کی کافی زیادہ تعداد ہے، ان کو بہت زیادہ شدید احتیاط کرنی چاہیے. لیکن جو حضرات ان ماحول میں نہیں رہتے یا ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں پہ اوپننگ ہے، تو ان کو اتنی شدید زیادہ تقیہ کی ضرورت نہیں ہے. تقیہ ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہوتا. میں ہمیشہ سے اپنے بھائیوں کو کہتا رہا ہوں کہ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی استدلال کے گالی دینا اور لعنت کرنا یہ غیر صحیح ہے. میں نے ہمیشہ بولا، آج سے نہیں، میں پہلے بھی یہ کہتا تھا. یہ کلپ جو میرے خلاف بنائے جا رہا ہے نا، یہ حسادت کی وجہ سے بنائے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگوں میں اتنی طاقت نہیں کہ میرے سامنے بیٹھ کر مجھ سے سوال کریں، مجھ پہ اعتراض کریں. ان میں یہ مردانگی نہیں، نہ شیعہ مولویوں میں نہ عمریہ مولوی میں. تو پیچھے بیٹھ کر یہ کلپ بنا سکتے ہیں، سامنے بیٹھ کے نہیں بات کر سکتے. عرض یہ ہے کہ آج اسے میں نے اپنا عقیدہ بیان، اپنا عمل بدل نہیں دیا ہے. اگر بدل بھی دوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ انسان کو ایک چیز پتہ نہیں ہوتا، بعد میں پتہ چل جاتا ہے، غلطی کا احساس ہوتا ہے، بدل لیتا ہے. لیکن میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں، 15 سال پہلے بھی لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ اگر آپ کسی جگہ پر، لوگ آتے ہیں نا انٹرنیٹ پہ، کوئی یوزر نیم لگایا ہوا ہے، پلیٹ فارم پہ آتے ہیں، کوئی وہ گالی دینا، عائشہ، عمر، عثمان، گالی 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 گالی، یہ غلط ہے. میں پہلے بھی یہ کہتا تھا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تبرہ اس طرح تبرہ کرنا، سوائے یہ کہ آپ شیعوں کو، کوئی شیعہ ہے کہیں رہتا ہے تو اس پہ کوئی ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے سختی ہو جائے. لوگ مثلاً کوئی اس سے کچھ سیکھتا نہیں ہے انسان. میں ہمیشہ کہتا تھا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان دلیل دے کہ بھئی اس عائشہ نے یہ کیا ہے، عمر نے یہ کیا ہے، اور یہ عمل کفر ہے، یہ عمل لعنت کا، جو کرے لعنت کا مستحق ہے. اگر انسان واضح دلیل کے ساتھ بیان کرے، اس کے بعد اگر وہ تصریح کر دے کہ بھئی ابو بکر نے یہ انجام دیا، مثلا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ حملہ ہوا، آگ لے کے آئے نا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت، اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی، تو ایسا شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کافر ہے بھئی، لعنت ملعون ہی ہو سکتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح اگر یہ ہو سکتا ہے، اس میں بھی حرج ہو اگر انسان ایسے علاقے میں رہتا ہے نا، مثلا آپ اندرون سندھ رہتے ہیں، کسی محلے میں رہتے ہیں، سب سپاہی صاحب والے، یا افغانستان میں طالبان کا، ادھر نہیں کہہ سکتے، ایسے نہیں کہنا چاہیے. لیکن اگر آپ ایسے اوپن علمی ماحول ہے اس میں یہ گفتگو کریں، یہ بیان کریں، اس میں حرج نہیں ہے. تو میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں میرے بھائیوں کہ اگر آپ بغیر کسی دلیل کے گالی دے کے ایسے انٹرنیٹ پہ آ جاتے ہیں، بھئی آپ کوئی آپ کو جانتا بھی نہیں، آپ خود سیف ہیں، بھئی آپ یوزر نیم ہے، گالی دیتے جا رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی پلیٹ فارم میں واضح دلائل ان کی کتب سے دے دیں، وہ جو رد نہ کر سکیں، اس کے بعد اگر آپ کہہ دیں کہ بھئی یہ کفر ہے، ایسا شخص ملعون ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ صحیح ہے، کیونکہ آپ نے لعنت سے زیادہ باتیں کی ہیں.
جب آپ نے کہہ دی کہ بھئی وہ آگ لے کے آئے تھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ حملہ کر لیے، تو اس کے بعد لعنتی کہنا وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی، اس سے آپ جو ہے نا بہت شدید تر بیان کر چکے ہیں. سمجھ میں آیا نا بھائی میرے؟ بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات. میں نے پہلے بھی یہی کہا، آج بھی یہی کہا، لیکن یہ نامرد لوگ ہیں شیعہ مولوی جو ہے مجھ سے حسادت کرتے ہیں. یہ شیعہ مولوی خود آگے آتے نہیں ہے نا، خود آگے آتے نہیں گفتگو کے لیے. یہ اتنے بے غیرت، اتنے بے تربیت، اتنے بد اخلاق، اتنے جھوٹے، مذہب کی بدنامی کے سبب. تو یہ ان کے چیلے جن کو کچھ آتا نہیں، نہ فارسی آتی ہے، نہ عربی آتی ہے، نہ پڑھنا آتا ہے، ان پڑھ کے ان پڑھ، یہ ان پہ سوائے یہ کہ بھئی کہ یہ ہماری گفتگو کے لائق نہیں ہے بھائی. ان کے جواب دینے ہماری شان کے خلاف ہے. اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی. تھینک یو سر. ایک لاسٹ سوال ہے میرا. جی سر، جی سر، بسم اللہ. میں صرف اچھا ایک سوال، محمد علی مرزا صاحب نے نا ایک پچھلے دنوں ان کے انٹرویو میں انہوں نے ایک حدیث کا حوالہ دیا تھا مسلم اور بخاری کا، کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز عثمان، طلحہ اور زبیر کے متعلق ہمارے دلوں کو صاف کر دیا جائے گا. میں یہ یقین رکھتا ہوں اور ہم جنت میں بیٹھے ہوں گے اکٹھے. مجھے اس کے متعلق تھوڑی سی، یہ ان کے کتب میں ہے نا، ان کے کتب میں، ہمارے کتب میں تو نہیں ہے نا. طلحہ نے خود عثمان کو قتل کیا تھا. طلحہ نے خود امام علی علیہ السلام نے خود شہادت دی کہ طلحہ زبیر جہنم میں ہے. تو یہ ان کے کتاب میں کہ سب صحابہ رضی اللہ عنہ، وہ تو ان کا تو ہدف یہی ہے نا جماعت عمریہ کے ہاں، کہ سب صحابہ رضی اللہ عنہ سب جنتی ہیں. تو یہ تو ان کے اپنے مسلک کے مطابق وہ حدیث ہمارے ہاں ساقط ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہمارے ہاں. اور قبلہ صفین والے بھی سارے مسلمان ہیں. جو بھی حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے بغض رکھے اس کے خلاف تلوار نکالے، ایسا ہے کہ اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار نکالی ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. چلے ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت مہربانی. تھینک یو سر. شاہ تصویر کہاں سے آ گئے بھائی صاحب؟ شاہ تصویر کو لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آغا جان کیا حال ہے؟ اللہ کا احسان ہے جناب. میں نے وہ بات کرنی تھی. جی سر. میں اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعا ہے جناب. میں نے وہ بات، آج کا جو مناظرہ ہوا ہے، آپ نے کیا کمال کر دیا. ابھی آپ سٹارٹ ہوئے وہ بھاگ گیا. اس آدمی کو ذرا شرم نہیں ہے، معاویہ کو، اس میں ذرا رتی برابر غیرت نہیں ہے. یہ پھر بار بار اور پھر آپ سے آ جاتا ہے بات کرنے. اتنا غصہ آتا ہے اس آدمی پر، یہ انسان ہے ہی نہیں. ایک دوسرا وہ جو سفید بالوں والے ہیں وہ آ جاتے ہیں جی مذاق کرنے. یہ ہم شیعوں کا یہ عقیدہ ہے، آپ نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے حکم کے بغیر نبی ایک سرزنش بھی نہیں کرتا ہے. اور یہی وسیم بلوچ نے کہا. یہ سفید بالوں والا پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے، روز کوئی نہ کوئی اعتراض بنا دیتا ہے. اعتراض آپ کی چاپلوسی کے لیے یا آپ کی خوشنودی کے لیے. میں عجیب، وہ کون شیعہ ہے جو کہتا ہے کہ نبی ہدایت نہیں کر سکتا؟ نبی کا کام ہی یہ ہے. اور یہی وسیم بلوچ نے کہا، یہی دوسرے نے کہا کہ اللہ کی وحدانیت ہے، وہ جو چاہے کریں. یہ بات مجھے نہیں معلوم پاکستان میں آپ لوگوں کی لڑائی کس بات پر ہے بھائی، مجھے نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا، وسیم بلوچ لڑائی کوئی بھی نہیں ہے ہماری. ہاں اس کو چھوڑو، میں کوئی لڑائی نہیں ہے. اللہ آپ کو سلامتی دے. یہ ایسے آدمی آ جاتے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تصویر بھائی اللہ آپ کو زندگی. شکریہ، مہربانی. تھینک یو سر.